تقریباً ایک ماہ قبل جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس کے بعد آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایک بینچ نے ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے، ایک بہت اہم حکم جاری کیا ہے، جس سے چیف جسٹس گلزار احمد کی جو مدت ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بارے میں انڈیا بھی ملتا ہے، اور ہر لحاظ سے آج کا فیصلہ، آج کا جو حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ ایک پیغام بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کیا رہے گی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی آئی اے سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب اے مارشل ارشد ملک کی درخواست کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس نے ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے سے روک دیا تھا، اس کے خلاف ان کی استدعا منظور کی جائے اور انہیں کام کرنے کی فی الحال اجازت دی جائے جب تک یہ کیس کی سماعت مکمل نہیں ہوتی۔ آج سپریم کورٹ میں جناب جسٹس گلزار احمد کی عدالت نے اس درخواست کو مسترد کیا اور کہا کہ ایئر مارشل ارشد ملک کو فوری طور پہ کام نہیں کرنا چاہیے اور انہیں عارضی انتظامات کے تحت صرف لایا گیا تھا، اس لیے انہیں فارغ کر دیا جائے۔ 3 ہفتے قبل 31 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹاف ایسوسی ایشن کی درخواست پر پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹر سمیت ایئر مارشل ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی آئی اے میں خرید و فروخت، نئی بھرتیاں، ملازموں کو نکالنے اور تبادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایئر مارشل ارشد محمود ملک نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس پٹیشن کو آج پی آئی اے کی ممکنہ نجکاری، ملازمین کی نجکاری اور خسارے کیس سے منسلک کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد نے ایئر مارشل ارشد محمود ملک کے عہدے پر بحالی کی استدعا کو مسترد کیا، البتہ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دی۔ ایک بار پھر پی آئی اے ایک بحران میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ایک بار پھر سبکدوشی جو پی آئی اے میں تقریباً ایک معمول کا عمل بن گیا ہے، پی آئی اے کو ایک یتیمیت کی کیفیت میں دوبارہ لے آیا ہے، اور یقیناً یہ قومی ایئر لائن جو کہ پہلے ہی ڈوبتی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ آج سپریم کورٹ میں ایئر مارشل ارشد محمود ملک کے وکیل نے بتایا کہ پی آئی اے کو چلانے کے لیے ایویشن کا تجربہ ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل کی تائید کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے دلائل دیے کہ ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے میں سی او کنفرم کیا گیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہوگا ایئر مارشل صاحب پیک اپ کر لیں، پی آئی اے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ معلوم نہیں کوئی ایئر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا، پی آئی اے چیئرمین قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد حکومت کے طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے نہیں ہے، حکومت طریقہ کار کے مطابق پی آئی اے کا نیا سربراہ تعینات کر دے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارک دیے کہ یہ موصوف خود ڈیپوٹیشن پر آئے اور 10 بندوں کو ساتھ لے آئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومت پی آئی اے کو کیوں چلا رہی ہے، ایسا کرے کہ پی آئی اے کو پاکستان ایئر فورس کو ہی دے دے۔ بہت امپورٹنٹ ریمارکس تھے جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈائریکشن بتاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو کہ اس پورے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج چیف جسٹس جناب گلزار احمد کے ریمارکس بہت اہم تھے۔ پچھلے ہفتے پی آئی اے کی ممکنہ نجکاری، ملازمین کی نجکاری اور خسارہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے تھے کہ نجکاری کی باتیں قومی اداروں کے ساتھ مذاق ہے، اصل میں نظریں پی آئی اے کی نجکاری پر نہیں بلکہ نیو یارک پر ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جعلی ڈگریوں والے جہاز اڑا رہے ہیں اور ایک جہاز کے لیے 700 ملازم کام کرتے ہیں، جعلی ڈگری والے ملازمین کو ایک ایک کر کے نکالیں گے۔ آج بینچ میں شامل جسٹس سجاد علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ جب سے ایئر مارشل ارشد محمود ملک آئے ہیں 100% کرایہ بڑھا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بتایا کہ سی او کی تقرری کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ دیکھنا ہوگا کہ اشتہار میں کوئی خاص ڈیزائن دے کر تو جاری نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہم پرانے اشتہارات کا بھی جائزہ لیں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ اکتوبر 2018 میں پی آئی اے کی حکومت نے شاید ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو ہی مبینہ طور پر پی آئی اے کا مستقل سربراہ بنانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیا تھا، جس میں پی آئی اے کے سی او کے لیے قابلیت میں پہلی ترجیح وار کورس اور ملٹری آپریشنز کی مہارت مانگی تھی، جس کی بنیاد پر یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ اشتہار خاص طور پہ ایئر مارشل ارشد ملک کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں پی آئی اے کے ٹھیکے سے متعلق ایک خبر کے الزامات پر بھی بات ہوئی۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کسی ریٹائرڈ ایئر کموڈور کو 70 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ خبر ہے کہ اس ایئر کموڈور کی 2 ماہ پہلے ہی فارم رجسٹر ہوئی تھی۔
یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جس کا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذکر ہوا۔ بلا شبہ قومی ایئر لائن قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بن چکی ہے، حالانکہ 12 سال کے دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں بھی پی آئی اے سیاست سے پاک کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک طویل تاریخ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، اور حالیہ تاریخ بھی اس بات بتا رہی ہے کہ تمام آپشنز کو جو کہ اپلائی کیے گئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت ہو، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پی آئی اے پہ قرضے، واجبات اور خسارہ 425 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ بھی غور کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی ایئر لائن پی آئی اے آج ایک بار پھر اس وقت ظاہر ہے کہ اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے، اور ایک یتیمی کی کیفیت سے گزرے گی اب یہ ایئر لائن۔ اتفاق کی بات ہے کہ اختیارات کا رونا رو کر نامور بزنس مین پی آئی اے کو خیربات کہہ چکے ہیں، اور جو یہ کوشش کہ چاہے وہ جو نجی شعبے سے منسلک جو بہت ہی سپر سٹار پروفیشنلز ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کو پی آئی اے دیا جائے کہ وہ پی آئی اے کو سنبھالیں، اور اب کہ ایک حاضر سروس جنرل کو، ایئر مارشل کو پی آئی اے دی گئی کہ وہ اس کو سنبھالے، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور حالیہ سالوں کی ہمیں جو مثالیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ 7 برسوں میں پی آئی اے کے 7 سربراہان فارغ ہو چکے ہیں۔ پی آئی اے کی صورتحال کے حوالے سے 7 سال میں 7 سربراہ بدل چکے ہیں۔ پی آئی اے کی کیفیت پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ پی آئی اے کی بدقسمتی ہے کہ حالیہ 12 برسوں کے دوران قومی فضائی کمپنی میں نہ پالیسیوں کا تسلسل رہا اور نہ ہی پی آئی اے کا کوئی سربراہ ٹکنے پایا۔ پچھلے 7 سال میں پی آئی اے کے 7 سربراہان تبدیل ہوئے۔ جولائی 2013 میں اسلم خالق کو چیئرمین پی آئی اے بنایا گیا، مگر مبینہ خلاف ضابطہ تقرری پر اسلم خالق نے 3 ہفتے بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ کافی عرصے پی آئی اے مستقل سربراہ سے محروم رہی، جس کے بعد اکتوبر 2014 میں معروف صنعت کار اور بزنس مین ناصر جعفر کو پی آئی اے کا چیئرمین مقرر کیا گیا، لیکن پی آئی اے کی سٹاف اور ورکرز یونین نے انہیں ٹکنے نہیں دیا۔ بمشکل 1.25 سال بعد ملک بھر میں پی آئی اے ملازمین نے احتجاج کیا تھا۔ 7 دن تک فلائٹ آپریشن معطل رہنے سے 750 کے قریب پروازیں منسوخ ہوئی تھیں اور 3.5 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہوا تھا، جس کے بعد 2 فروری 2016 کو سابق چیئرمین پی آئی اے ناصر جعفر نے ہمارے پروگرام میں استعفے کا اعلان کیا تھا۔ آج کے بعد میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اس آرگنائزیشن کا چیئرمین رہوں۔ میں نے آج ہی استعفیٰ دے دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ اس معاف کرنا یہ بڑا ایموشنل وقت ہے۔ ناصر جعفر کے استعفے کے بعد سیکرٹری ایویشن ڈویژن عرفان الہی کو پی آئی اے کے چیئرمین کا اضافی چارج دیا گیا تھا، جس کے بعد مئی 2016 میں معروف بزنس مین مرحوم اعظم سہگل پی آئی اے کے چیئرمین مقرر کیے گئے تھے، لیکن سانحہ حویلیہ میں معروف نعت خواں جنید جمشید سمیت 48 افراد کے جاں بحق ہونے کے پس منظر میں صرف 6 ماہ بعد 12 دسمبر 2016 کو اعظم سہگل نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یعنی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پی آئی اے کے 3 چیئرمین اسلم خالق، ناصر جعفر اور اعظم سہگل استعفے دے چکے ہیں، جبکہ جرمن چیف ایگزیکٹو آفیسر برنڈ ہلڈن برینڈ کو کرپشن کے الزام پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والے پی آئی اے کے دونوں چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر مشرف رسول اور ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو سپریم کورٹ گھر بھیج چکی ہے۔ مشرف رسول کی تقرری کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کالعدم قرار دیا تھا۔ آج چیف جسٹس گلزار احمد نے ایئر مارشل ارشد محمود ملک کی عہدے پر بحالی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پی آئی اے یتیم ہو چکی ہے۔ یتیم صرف اس لیے نہیں کہ آج اس کا چیف ایگزیکٹو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ مستقل فارغ ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی حالت بھی ایک مفلسی کی حالت ہے، مسکینی کی حالت ہے۔ ہر لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے یہ ایک سالوینٹ کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، اور اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں کارپوریٹ افیئرز کے ایکسپرٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نیکسٹ کیپٹل کے مزمل اسلم صاحب۔ بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب۔ یہ بتائیے گا، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں، آج سے 2 سال پہلے بھی، آج سے 3 سال پہلے بھی، اور آج بھی پی ٹی آئی کے اس حکومت کے 16ویں مہینے میں بھی
پی آئی اے جو ہے وہ سالوینٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. کوئی اگر یہ بزنس آرگنائزیشن ہوتی تو 10 بار یہ ڈیفالٹ اس کا ڈکلیئر ہو چکا ہوتا اور یہ بند کر دی جاتی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 2017 کے بعد سے پی آئی اے نے اپنے اکاؤنٹس ہی نہیں چھاپے، اور 2017 کے بعد سے پی آئی اے کا کوئی اکاؤنٹس چھپے ہی نہیں ہے، حالانکہ لسٹڈ کمپنی ہے. اسٹاک مارکیٹ نے اس کو ڈیفالٹ کاؤنٹر میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اینول جنرل میٹنگ کی، وہ تک نہیں کرا سکے اپنے شیئر ہولڈر کو بتانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں. پچھلے ایک سال سے جو اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی پی آئی اے کا ریونیو بڑھ گیا ہے، وہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ڈالر 105 سے جو 156 روپے ہوا ہے اس کی وجہ سے سیل بڑھی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کے 38 جہاز سے اب 30 جہاز ہو گئے ہیں، اور اس کا جو سٹاف ہے 14,800 لوگوں کا جو ہے سٹاف ہے اس آرگنائزیشن میں، جو پر جہاز 493 بنتا ہے. اور دنیا کی دوسری، سیریا کے بعد، 2018 کے نمبر ہے، دنیا کی دوسری بدترین جہاز کی ایئر لائن ہے جس کا ایک جہاز پہ اتنا سٹاف ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن کا صرف 30 سٹاف ہے. ہم انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ بھی 130 سٹاف پہ 133 پہ ایک جہاز ہے. اور حکومت جو ہے وہ جیب سے اس کو چلا رہی ہے مسلسل. جو ہے اس میں حکومت کی آمدن یا کسی قسم کی کوئی دوسری آمدن کے بجائے یہ ہر مہینے اس کو سالوینٹ رکھنے کے لیے کہ یہ آرگنائزیشن قائم رہے جیب سے پیسے دیتی ہے. یہ جو ابھی ایم ڈی صاحب آج جو سپریم کورٹ نے فارغ کیا ہے، ان کے خود نمبر ہیں کہ ہر مہینے 3 ارب روپے کا نقصان ہے، اور سال کا تقریباً 36 ارب روپے، میرے حساب سے 45 سے 50 ارب روپے کا نقصان ہے. اور اب تک پی آئی اے جب سے بنی ہے لگ بھگ 400 سے 450 ارب روپے کے اس کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں. اور حکومت جو ہے اس میں اپنی جو ہے اس کی کیش گارنٹیز اور حکومت کی ایکوٹی جو ہے بڑھتے بڑھتے وہ بھی 250 سے 300 ارب روپے ہو گئی ہے. اگر آج پی آئی اے کو بند کر دیا جائے اور بولا جائے کہ بس آج سے ختم، اور اس کے باوجود حکومت کو 300 ارب روپے جیب سے دینے پڑیں گے اس کو بند کرنے کے لیے، اس کی فائنینشیل حالت اتنی بری ہو گئی ہے. تو یعنی کہ یہ تو فضول ایک خواب کی بات ہے کہ اس کی کوئی نجکاری ہو جائے، کوئی بہت اچھا پوٹینشیل کوئی بائر آ جائے جس کو کہ ہم اس کو دے دیں، اس کو پرائیویٹائز کر دیں. یہ تو ایک خواب کی بات ہے، کیونکہ یہ آپ ایئر لائن بھی لیں گے اس کے اوپر 400 ارب روپے کا بوجھ بھی لے گا کوئی جو اس ایئر لائن کو ایکوائر کرے. در حقیقت ایک یہ خواب جیسے کہتے ہیں بھیانک خواب ہوگا، کیونکہ اس ملک میں جو ہے آرگنائزیشن کو، سرکاری آرگنائزیشن کو چلنے نہیں دیا جاتا. جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ 14,800 لوگ امپلائیز ہیں، اگر آپ ان کو فارغ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی رقم ادا کرنی پڑے گی. صرف پی آئی اے کے پاس ایک اٹریکشن ہے، وہ ہے 22 کروڑ عوام، اور مونوپلی بزنس، لوکل بزنس اور انٹرنیشنل بزنس. اس کو دیکھ کر کوئی جو ہے اس کو لے سکتا ہے، اس آرگنائزیشن کی حالت دیکھ کر نہیں لے سکتا. ایک اور چیز جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہتے ہیں، پی آئی اے کا جو عظیم الشان ہوٹل ہے روزویلٹ جو امریکہ میں، اور صوفیہ نیو یارک میں، اور فرانس میں جو ہے سوفیٹیل ہے، آپ کو اسکرپٹ جی، یہ بھی سالانہ 500 ملین 50 کروڑ پہ خسارے میں ہے. یہ اتنی ہائی لوکیشن، اتنی بہترین لوکیشن، یہ بھی پی آئی اے پہ ایک طریقے سے بوجھ بن رہے ہیں، اس کو بھی اچھی طریقے سے. اچھا یہ بتائیں آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے ابھی ہم نے ایک سرونگ ایئر مارشل کو بھی دے دیا جن کا بڑا ایکسپیرینس تھا، وہ پوری ایئر فورس کی ٹیم کے ساتھ فل فلیجڈ آئے. ہم نے اس کو پی آئی اے کے پروفیشنل کو بھی دے دیا، اعجاز ہارون اس کو چلاتے رہے. ہم نے پاکستان کے ٹاپ بزنس مین کو دے دیا، اعظم سہگل کو دے دیا، ناصر جعفر کو دے دیا، اسلم خالق کو دے دیا. کوئی نہیں چلا پایا، کوئی بھی نہ پرائیویٹ سکسس کا ماڈل کام کر سکا، نہ آرگنائزیشن کا ماڈل کام کر سکا، نہ فوج کے ماڈل کا کوئی کام ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیچھے سے سیاست کو ہٹا دیا جائے، اس کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کیا جائے، اور اس میں جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس کو پورا بھی پرائیویٹائز نہیں کیا جائے، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. لیکن یہ یونینز تو کسی کو نہیں چلنے دیتی. ارشد ملک کو گرا دیا، ناصر جعفر کو بھگا دیا، یہ تو یونینز تو کسی کو چلنے نہیں جو دیں گی. سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یونین کا، اور یونین کے پیچھے سیاسی جسے کہتے ہیں کہ اسی لیے میں نے سیاست کا ورڈ یوز کیا. ہمیشہ سے ہم بات کرتے رہے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں، یا ہم بات کرتے رہے کہ اس کو ڈاؤن سائز کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ون ٹائم انویسٹمنٹ کرے گورنمنٹ 30 سے جو ہے 100 جہاز پہ لے جائے یا 80 جہاز پہ لے جائے، تاکہ جو سٹاف پر ایروپلین ہے وہ کم ہو، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ڈیسٹینیشنز لوکلی زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کر دیں. آج تک جب سے پاکستان بنا ہے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد 3 ہب ہیں. پورے پاکستان کی جو 75% آبادی ہے وہ جو ہے اوپر نارتھ میں، پنجاب اور اس طرف، لیکن پی آئی اے کی تمام فلائٹیں جو ہب ہے وہ کراچی. تو وہ ایک اتنی ان ایفیشینٹ کاسٹ سٹرکچر ہے ان کا کہ جس کی انتہا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد